حاضرین مجلس، دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم لوگ آیت الکرسی کے آخری آیت پر ہم پہنچ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جو ہمارا آخری پڑاؤ ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ آیت الکرسی کا آخری حصہ ہے، آخری پارٹ ہے، جس کا اگر ہم ترجمہ کریں، وَلَا يَؤُودُهُ، اور نہیں تھکاتا ہے اس کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ اس کا سیدھا سادہ ٹرانسلیشن ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو سنبھالنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھئی اتنی عظمت والے اور اتنے بلند و بالا آسمان اور اتنے سات و زمین کی حفاظت کرنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے، بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کرنے سے عاجز ہے اس لیے ان کا سہارا لے رہا ہے، ان کی ہیلپ لے رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی ہے، ان کی تکریم کی خاطر دیا ہے، ان کو عزت کی، ان کی عزت کے لیے دیا ہے، ورنہ وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی بارش کی ذمہ داری کسی اور فرشتے کے حوالے کر رکھا ہے، اور موت کی جو ہے ذمہ داری کسی اور فرشتے کے حوالے کر رکھا ہے، ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے مقرر کر رکھا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرنا چاہے، تکریم کرنا چاہتا ہے، اور ان دونوں کو بیلنس کرنے میں اللہ کو کوئی دشواری نہیں آتی۔ ایسا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ اب مان لیجئے یہ زمین ہے، اور اس زمین پر بسنے والے فی الوقت زمین پر جو ہے 8 ارب اگر انسان ہیں، اور اسی طرح 2 لاکھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، ان سب کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ زمین پر رکھا ہے۔ اگر مان لیجئے پوری دنیا سے ایک 5 منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آکسیجن کو ہٹا دے، صرف 5 منٹ کے لیے آکسیجن کو ہٹا دے، تو یہ ساری کی ساری مخلوق، 8 ارب انسان بھی اور اربوں خربوں جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ صرف 5 منٹ کے اندر ہی پوری کی پوری ڈھیر ہو جائے گی، اور ایک بھی زمین پر زندہ نہیں باقی رہے گا۔ العلی العظیم، وہ اتنی عظمت والا، اتنی وہ یعنی بلندی والا ہے۔ اب فی الوقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو زندہ رکھا ہے، یعنی 78% نائٹروجن ہے اور 21% جو ہے آکسیجن ہے، 21% آکسیجن ہے، یعنی یہ آکسیجن جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے، ذرا دیکھو آپ، ایک انسان کو ایک سال میں وہ 9.5 ٹن ہوا اپنے اندر لیتا ہے۔ جو سانس لیتا ہے بندہ، جو سانس لے رہا ہے، ایک سال میں 9.5 ٹن، لگ بھگ 10 ٹن ہوا اپنے اندر لیتا ہے، اور یہ 10 ٹن ہوا میں سے لگ بھگ 2 ٹن اس میں آکسیجن ہوتی ہے، پوری آکسیجن نہیں ہوتی ہے، جو ہوا لے رہا ہے اس میں سے 2 ٹن آکسیجن رہتی ہے۔ اب اتنی آکسیجن کو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دے رہا ہے، تو ہم سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، سب کو فری دے رہا ہے۔ دیکھو آپ، اور اسی آکسیجن کے لیے چند سال پہلے، بلکہ 1 سال 1.5 سال پہلے لوگ ترس جاتے تھے،
اور اپنی پراپرٹی ساری کی ساری ایک سلنڈر کو لگانے میں تیار تھے، ایک سلنڈر حاصل کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی لگانے تیار تھے، لیکن اسی آکسیجن کو اللہ تبارک زندگی بھر ہم کو فری میں دے رہا ہے۔ اگر بھائی یہ آکسیجن 21% ہماری ہوا میں ہے، اگر اس کو 42 کر دے زمین نہیں چل سکتی، اس کی مقدار کو بڑھا دے۔ اگر دنیا کے اندر آکسیجن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 21 سے 42 کر دے تو دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، آگ ہی آگ ہر طرف لگ جاتی ہے اور انسان کا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ، بھائی یہ سب سسٹم اللہ چلا رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سب کو سنبھالے ہوئے سب کو لے کر چل رہا ہے۔ سورج ہے، سورج کی روشنی کو ذرا اور بڑھا دے تو پھر دنیا میں کوئی رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ العلی ہے، وہ بلند و بالا ہے، غالب آنے والا ہے، عظمت والا ہے، اور یہ سارا کا سارا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اچھا، اتنے زمین و آسمانوں کو سنبھال رہا ہے، عرش کو سنبھال رہا ہے، کرسی کو سنبھال رہا ہے، کیا ان کو سنبھالنے میں کوئی مشکل ہو رہی؟ کوئی مشکل نہیں۔ جب اتنے بڑے کائنات کو سنبھالنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہو رہی، دشواری نہیں ہو رہی، تو ہم کو اور آپ کو سنبھالنے میں کیا اللہ تعالیٰ کو دشواری ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہم اٹھ رہے ہیں، وہ ہم اس اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اپنے گھر سے نکلے ہوئے تو اللہ کی حفاظت میں ہیں، اگر ہم اپنی بائک سے نکل رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں ہیں، کار میں نکل رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں ہیں، اگر ہم فلائٹ میں جا رہے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں، اس کی حفاظت میں 24 آورز ہیں، تبھی چل کر ہم لوگ سیف اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اگر اس کی حفاظت سے ایک لمحہ بھی اگر ہم نکل گئے تو ہماری کوئی گاڑی محفوظ رہنے والی نہیں ہے، اور ہم گھر سے نکل کے واپس لوٹ کر اپنے گھروں کو آنے والے نہیں ہیں۔ ہر پل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ اچھا، یہ ہم اس کی حفاظت میں ہیں، یہ سسٹم کو سنبھالا ہوا ہے، زمین آسمان کا، عرش کا، کرسی کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے، اور وہی ذات ہم کو بھی سنبھالی ہوئی ہے، اور وہ ذات العالی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے غالب آنے والی ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر کے کیا جیت سکتا؟ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ العالی مطلب غالب آنے والا ہے، اور یہ لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا اللہ فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، تو علو، غالب، غلبہ آنے کا جو لفظ ہے یہ بندے کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، لیکن العظیم یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے، دشمنوں سے کر رہا ہے، بیماریوں سے کر رہا ہے، لوگوں سے کر رہا ہے، حسد سے کر رہا ہے، اور وبا سے کر رہا ہے، ہر جگہ شیطان سے کر رہا ہے، جنوں سے کر رہا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے تو کیا کوئی جن ہم کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، ہم اس کی حفاظت میں ہیں۔ بھئی ہم جن تو نظر نہیں آتا، وہ جو چاہے ہمارے سے کر سکتا ہے نا، لیکن وہ اللہ بیریکیڈ رکھا ہے، نہیں کر سکتے تم، اس کو منع کر رکھا ہے۔ شیر کو چھوڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ انسان آبادی میں آ کے تباہی بچا سکتا ہے، لیکن اللہ اس کو بھی رکھا ہے، نہیں تم کو جنگل تک رہنا ہے، وہیں پر رہنا ہے۔ سانپوں کو اللہ چھوڑ سکتا ہے، ہر جگہ سانپ آ کے انسان کی زندگی کو مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ دیکھا نا فرعون کی زمانے میں جوؤں کے ذریعے اللہ انسانوں کی زندگی تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ جواں، بھائی ہر جگہ جواں، مینڈک کے ذریعے اللہ انسان کو پریشان کر سکتا ہے، چپکلی سے انسان کو پریشان کر سکتا ہے۔ بھائی مینڈک، آپ تصور کرو، آپ موسیٰ علیہ السلام زمانے میں عذاب آ رہا ہے، ہر جگہ مینڈک، پلیٹ میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، بستر میں مینڈک، اندر کپڑوں میں مینڈک، جہاں بیٹھ رہا ہے جو گلاس لے کے پی رہا اندر مینڈک۔ اب انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کو اور اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہر جگہ اگر معاملوں کاکروچ لا لیا اللہ تعالیٰ، بھائی گلاس لے کے ایسا پی رہا کاکروچ اندر بھر پڑا ہوا ہے، ایسا کھا رہا ہے نیوالے میں کاکروچ آ جا رہا ہے، ایسا سونے جا رہا بستر میں کاکروچ بھرے ہوئے ہیں۔ اب تصور کرو انسان کیا رہ سکتا ہے، اس کو الگ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی حقیر مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جینے کو مطلب یعنی تباہ کر سکتا ہے، زندگی تباہ کر سکتا ہے، یعنی اس کو
بھائی یہ علی ہے، یہ عظیم ہے، علو ہے، عظمت اس کی صفت ہے، یہ ہم سب کو اللہ حفاظت رکھا ہے۔ نہ مینڈک کا عذاب ہم پر لے کر آیا، نہ جوؤں کو لایا، نہ کاکروچ کا لایا، نہ سانپوں کو لایا، نہ شیروں، کچھ بھی نہیں، سیف رکھا اللہ، شہر میں رکھا، سیف رکھا، گھروں میں رکھا، بچوں کے ساتھ رکھا، ماں باپ کے ساتھ رکھا، دوستوں کے ساتھ رکھا، احباب کے ساتھ رکھا، سب کے ساتھ اللہ نے ہم کو سکون کے ساتھ رکھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اس کے احکام کی حفاظت کرنا، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا غلام سے، یا غلام احفظ اللہ یحفظکا، تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم احکامات کی حفاظت کریں گے، وہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم اس کے باتوں کی حفاظت کریں گے، وہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا آخری پڑاؤ آیت الکرسی سے ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔